دھوپ میں سایہ شاہینہ آپا، کچھ یادیں کچھ باتیں، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ المورد سے اگر میں کہوں کہ اگر فیس آف المورد میرے لیے شاہینہ آپا تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو جب میں کینیڈا آیا تو میں نے المورد کو ڈھونڈا کہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے اور مجھے ملا، تو سمجھے میں نے فون نمبر جب پہلا ملایا تو شاہینہ آپا واز دیئر ٹو پک اپ دا فون، اور انہوں نے پھر مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ یہاں ہے، آپ آئیں۔ میری بیٹی زارا، جس کو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں بیسک اسلامک جو ایجوکیشن ہوتی ہے بچوں کی اس میں دیں، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ ان کا ایک سنڈے پروگرام چل رہا ہے، اور میں آیا، میری بیٹی کو ایڈمیشن سمجھے وہ کروایا، انہوں نے پورا پروسیس بتایا۔ میرے لیے جو المورد تھا اس میں سنڈے اسکول، اگر کہیں کہ پلر اگر شاہینہ آپا تھی تو میرے لیے وہ پلر تھی بچوں کے لیے۔ جو سنڈے اسکول تھا اس میں جس انہماک سے وہ کام کرتی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جس پیار اور لگن سے شاہینہ آپا اس پروگرام کو لے کے چلتی تھی وہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ اس دوران بہت سارے چیلنجز آئے اور اس میں گواہ ہوں کہ شاہینہ آپا واز دیئر ٹو ڈیفینڈ، ٹو ٹیک کیئر آف دوز چیلنجز اینڈ میک شیور کہ یہ پروگرام چلے اور بچوں کو وہ ایجوکیشن ملے۔ کیونکہ جب سے بیماری کا سنا تھا بہت افسوس ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے جنت الفردوس میں۔ میرے لیے الفاظ نہیں ہیں، بہت ہی نفیس خاتون تھی، بہت ہی پیار کرنے والی تھی۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام شان احمد شیخ ہے اور میں المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں۔ اور شروع کے وقت سے یاد ہے کہ شاہینہ آپا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی اور ان کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس آرگنائزیشن کو، اور ان کی کمی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ وہ ایک مدر فگر کی طرح تھی ہم سب کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہی کام جو ہے نا ہم آگے لے کے بڑھائیں۔ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر شیخ ہے۔ آپا کا لفظ ہم نے گھر میں ہمیشہ اپنی بڑی بہن آپا نسیم کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور پبلک لائف میں آپا کا لفظ آپا بانو کسیا یا بانو آپا کے لیے تھا۔ یہ دو شخصیات میری زندگی میں تھیں جن کو آپا کہتے تھے۔ آپا کا مطلب ہوتا ہے بڑی بہن، محترم ہمارے لیے۔ لیکن جب میں المورد گیا تو وہاں پر ایک خاتون کو سب لوگ آپا، شاہینہ آپا کہہ رہے تھے، تو مجھے شروع میں ذرا ہچکچاہٹ ہوئی کہ ان کو آپا میں کیسے تسلیم کروں، لیکن آہستہ آہستہ آپا نے اپنی اپنائیت سے مجھے ان کو شاہینہ آپا کہنے پر مجبور کیا۔ ان کا اخلاص اور ان کا کام میں لگن، المواری سے ان کا لگاؤ، اور ہر ایک سے بہت ہی محبت شفقت سے پیش آنا، اور بہت انکساری سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، پیش آنا، آپا شاہینہ کی خصوصیت تھی جو کہ ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ شکریہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सब लोगों को, और शाहीना आपा के लिए ये ताज़ियती मीटिंग रखी है हम लोगों ने। और शाहीना आपा जो थी वो हमारे लिए एक नेमत गैर मतरक़बा से कम नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से इस पूरे अलमोरिद को, यानी उनके होने से, अभी एक और बात यहाँ ये कही गई है कि वो एक दरख्त थी, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो वाक़यतन एक बड़ा घना दरख्त थी, और उनके जाने से कभी कभी ये लगता है कि वो जो अब्र हमारे सरों पर था वो उसकी कमी अब महसूस होती है। वो एक शेर है ना कि रुके तो अब्र चले तो हवाओं जैसा है, वो एक शख्स जो सूरज में छाँव जैसा है। तो वो उनकी शख्सियत थी, और उनमें वाकई वो छाँव थी, और उनमें वो नर्म मिजाजी थी, नरम खोई थी। उनकी मुस्कुराहट मुझे याद है, जिस सादगी का वो मुजस्समा थी और चलता फिरता शाहकार थी, वो आजकल की ख़वातीन के लिए जो यहाँ पर हैं उनके लिए एक मशाल राह है। न जाने उनकी ज़ात में क्या कशिश थी कि हमेशा वो मेरे दिल में रहीं। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसमा वैनकूवर से। मैं कभी उनसे मिली तो नहीं, शाहीना आपा का हमेशा जिक्र सुना है, उनको हमेशा मीटिंग्स में देखा है, और मुझे आप लोगों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि मैंने जब वो यहाँ पे थी, हमारे दरमियान में थी, तो मैं उनके साथ बेनिफिट नहीं ले सकी। वो तो एक बहुत बड़ा माखिज़ थी नॉलेज का, जितना भी हो सकता था हम लोगों को, अगर इस चीज़ का ज़रा भी मुझे अंदाज़ा होता तो मैं ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ लर्न करती, ताकि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। स्पेशली जो ये संडे स्कूल का आपने कहा है कि वो करती हैं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से कुछ चला रही हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काश मुझे ये अंदाज़ा होता तो मैं उनसे ज़रूर इस चीज़ के ऊपर टिप्स लेती। जो उन्होंने खिदमत दी हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे और उनके दर्जात बुलंद करे। वो बेशक बहुत अच्छी खातून होंगी, इतने ज़्यादा लोग उनके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चलें और इसी तरह अपना कंट्रीब्यूशन करें। हजारों कर्ज थे हम पर तुम्हारी मोहब्बत के, हमें वो कर्ज चुकाने का मौका तो देते जाते। अस्सलाम वालेकुम। आज की शाम हमने मरहुमा शाहीना आपा की याद में दुआ का एहतमाम कर रखा है। मैं इस मौके की मुनासबत से चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। हम शाहीना आपा को एक उस्ताद और एक वॉलंटियर और एक वर्कर की हैसियत से पहचानते हैं। अलमोरिद में शाहीना आपा हमारे बच्चों की उस्ताद थी। इस हैसियत में उन्होंने हमारे बच्चों को इंतहाई शफीक अंदाज में पढ़ाया और एक माँ की तरह प्यार किया। तमाम बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। अलमोरिद में वो एक जिम्मेदार की हैसियत से वो एक इंतहाई एक्टिव और इफ़ेक्टिव शख्सियत की मालिक थी और अपने ऊपर सौंपे गए हर काम को इंतहाई तनदही से अंजाम देती थी। उनकी एक बात जो हम सबको बहुत पसंद थी वो ये, उनका तारुफ जिससे भी हो जाता था वो उनको नाम से याद रखती थी, हत्ता कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी नाम से पुकारती थी, नाम से याद रखती थी। मसलन मेरी अहलिया से उनकी फ़कत एक मुलाकात हुई थी, लेकिन वो हर दफ़ा उनका हाल अहवाल नाम लेकर पूछती थी। वो हमारे
المورد کے لیے انتہائی قابل قدر اثاثہ تھی۔ اس کا جتنا بھی اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ شہینہ آپا کے بارے میں جتنا کچھ کہہ چکا ہے، میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ میں نے جو ان کو ہمیشہ مسکراتے اور ہمیشہ خوش دیکھا، اب میں صرف رپیٹ ہی کروں گا جو ان کے بارے میں کہا ہے۔ میں ایک شعر ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ کچھ اس طرح سے رہو کرے لوگ آرزو، ایسے رہا کرو زمانہ مثال دے۔ شہینہ آپا کی پرسنالٹی اس شعر پہ پوری اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لوگ اچھے ہیں بہت، دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ابھی آسما کی طرح کبھی ان سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایک مارکیٹنگ کے میٹنگ میں ان سے اس طرح بات ہوئی تھی، لیکن بہت ہی سرسری سی بات ہوئی تھی۔ اور آج آپ سب کی باتیں سن کے اور یہ سب کچھ سن کے اور ان کے بارے میں جان کے مجھے بھی بہت افسوس ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے مل نہیں سکی۔ اور اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے اور ان کی فیملی کو میری طرف سے بہت زیادہ دعا، پریئرز، اسٹرینتھ کے لیے، پیشنس کے لیے۔ ان کی ایک بیٹی ہے، آئی تھنک ان کا نام ماریا ہے، ان سے میری تھوڑی بہت واٹس ایپ پہ ہی بات ہوتی رہی ہے۔ تو مطلب خالی ان سے جو تھوڑی بہت جو بات ہوتی رہی ہے، وہ آج شاہینہ آپا کے بارے میں باتیں سن کے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر ان کی امی کی اتنی چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں، دا وے شی ٹاکس، جس طرح سے وہ مطلب بہت زیادہ ریفلیکشنز ہیں۔ تو اگر ماریا میں ان کی صرف ریفلیکشنز ہیں تو میں امیجن نہیں کر سکتی کہ شاہینہ آپا کتنی اچھی تھیں اور کتنی خوش قسمت تھیں کہ یہاں بیٹھ کے ہر کوئی ان کی اتنی تعریف کر رہا ہے ان کے جانے کے بعد۔ آئی تھنک یہ ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی۔ تو تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مرحومہ بہن شاہین کاظمی اتنی خوبیوں کی مالک تھیں کہ ان پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں بس چند مختصر فکرے ان کے خراج تحسین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک ہم نے انہیں اس تھوڑی سی مختصر مدت میں دیکھا ہے، مرحومہ ایک نہایت سادہ، بافقار، بڑی گریسفل خاتون اور منکسر المزاج خاتون تھی۔ دین کی سچی طالب علم، سچی بات ہے جس نے ہم سب لوگوں پر ایک تھوڑی سی مدت میں بڑا اثر اور بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ وہ ایک مخلص کارکن، ذمہ دار اور محنتی خاتون تھی، اور میں نے محسوس کیا ہے اس سارے عرصے میں کہ ان کی سب لوگ تہہ دل سے عزت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ مبارک اور خوش قسمت اور قابل رشک ہیں وہ بچے جن کی وہ ماں تھی، وہ بھائی جن کی وہ بہن تھی، وہ والدین جن کی وہ بیٹی تھی، اور وہ شخص جن کی وہ شریک حیات تھی۔ ریئلی بڑی گریٹ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے رب کے حضور سرخرو ہو گئی۔ اس کو رخصت تو کیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، سارا کچھ لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا۔ کیا کہوں، کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے سب نے اتنی اچھی باتیں کری شاہین آپا سے متعلق، تو میرے لیے تو یہ بہت صدمہ ہوا اس بات کا کہ وہ ہمارے درمیان اب نہیں رہی۔ اب جب
المورد کی وجہ سے ان سے تعلق بنا. جب میں شروع میں پہلی دفعہ جب المورد آ رہی تھی، میری فیصل بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو میں کافی ریلیکٹنٹ تھی آنے میں، کیونکہ مجھے تھا کہ پتہ نہیں وہاں کوئی خواتین ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، مجھے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. تو فیصل بھائی نے کہا نہیں آپ ضرور آئیں، کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. تو وہاں سب سے پہلے مجھے شاہین آپا ہی ملی، اور ان سے ملتے ہی بس ایسا ان سے تعلق بنا جیسے مجھے لگتا ہے جیسے میں ان کو پتہ نہیں کب سے جانتی ہوں. حالانکہ اتنا کم وقت رہا یہ ہمارا تعلق، 4-5 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن مجھے یوں لگتا تھا ہمیشہ کہ میں ان کو ہمیشہ سے جانتی ہوں. اتنی اپنائیت سے ملنا، اتنی محبت سے ملنا، اور انہوں نے میرے لیے بہت آسان کر دیا کہ میں المورد کو جوائن کروں اور آؤں، اور وہاں ہم سنڈے اسکول میں ویکینڈ اسکول پہ آتے رہے، ان کے ساتھ پڑھاتی رہی. وہ دوست بھی تھیں میرے ساتھ، اسٹوڈنٹ بھی تھیں، ٹیچر بھی تھیں بچوں کی، ہر طرح سے بہترین تھیں. ان سے زیادہ اچھا انسان واقعی میں کہوں گی میں نے نہیں دیکھا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. واقعی کسی نے کہا کہ سرخرو میں واقعی بالکل جیسا میں نے ان کو دیکھا ہے. الفاظ نہیں ہے میرے پاس ان کے لیے کچھ مزید کہنے کو. میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ میں کتنا لاس ان کا فیل کر رہی ہوں. جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. السلام علیکم. آج ہم سب یہاں شاہینہ آپا کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. شاہینہ آپا کو ہم سے رخصت ہوئے لگ بھگ کوئی 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہوا چلا. شاہینہ آپا جو خلوص اور محبت کا پیکر تھیں. مجھے وہ دن یاد ہے جب المورد کینیڈا کے دفتر کا افتتاح ہوا، اور پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس دفتر کو روزانہ صبح کون کھولے گا. اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ کسی ادارے کے کاموں کی دیکھ بھال ایک مشکل کام تھا، اور یقیناً ایک خاتون کے لیے تو کافی مشکل تھا. لیکن شاہینہ آپا نے جیسی ہمت سے اس کام کو آسان بنایا، وہ شاہینہ آپا جیسی ہی خاتون ہی کر سکتی تھیں. میں آج حیران ہوتا ہوں کہ المورد کے کتنے کام انہوں نے سنبھال لیے تھے. وہ آفس سیکریٹری تھیں، بورڈ کی ممبر تھیں، بلکہ المورد کی پبلک ریلیشن آفیسر تھیں، اکاؤنٹنٹ تھیں، ایونٹ آرگنائزر تھیں. سپلائیز آفس کی لینی ہو یا کوئی بھی چیز کی خرید و فروخت کرنی ہو، کوئی پانی کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں آپا کی جو خدمت تھیں وہ پیش تھیں. جب کہیں ہم کسی کام میں بھی پھنس جاتے تو شاہینہ آپا نے آگے بڑھ کر ہی اسے سنبھالتی تھیں. ہم جب بھی کسی مشکل میں آئیں گے تو شاہینہ آپا کو ضرور یاد کریں گے. شاہینہ آپا آپ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہیں گی. المورد کینیڈا آپ کو اور آپ کی خدمت کو کبھی نہیں بھلا پائے گا. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خواب میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. السلام علیکم. میں آئی تھنک 2018 میں آئی تھی المورد، and I met Adila and then I met شاہینہ. ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اور بالکل جیسے آپ لوگ نے سب نے یہی کہا، اور I will echo that کہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی نیک اور خوبصورت اور خوبصورت پرسنالٹی تھی. مطلب I really can't express myself. It was a very difficult time for me when I had joined المورد. تو بہت ہی اچھا لگا، اور جب بھی ان سے بات کرتے تھے تو ان کی یہ جو پرسنالٹی ہے جو آپ لوگ سب نے کہی، that was so obvious. وقت کے افسون سے تھمتا نالے ماتم نہیں، وقت زخم تیغ فرقت کا کوئی مرہم نہیں. السلام علیکم. آج میں بات کروں گا شاہینہ کاظمی مرحومہ صاحبہ کے حوالے سے، اور ہم جن کو شاہینہ آپا کہتے تھے. المورد کینیڈا کا وہ ایک اثاثہ تھی. اس میں ہم نے بہت پہلے دن سے محنت جاں فشانی سے ہر کام کو، اور جو ذمہ داری خاص طور پہ ان کو دی جاتی اس کو جاں فشانی سے وہ عمل میں لاتی. اور میں نے ان کو خصوصی طور پہ علم کے حصول میں اور آگے طالب علموں کو علم کی
इल्म पहुँचाने में हमेशा उनको मुतहरक पाया और एक शफीक और इंसान दोस्त होने के हवाले से उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी ख़ानदान को, उनके अदारे को, उनके इर्द गिर्द के लोगों को जो उनकी कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकती। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से वो उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनके बच्चों को, उनके ख़ानदान को, उनकी कमी को पूरा करने में उनको सब्र दें अल्लाह ताला। और इस तरह के इंसान दूसरे अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए जहाँ हिम्मत हौसले का सबब होते हैं वहाँ उनकी पूरी इंसान दोस्ती काबिल ज़िक्र होती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जवारी रहमत में जगह दें, आमीन। मसहल में जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। शाइना आपा का शुमार आप उन लोगों में कर सकते हैं जो सोसाइटी में एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। मुझे कुछ अर्सा उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी को खुद आगे बढ़कर लेती थी और उसे बहुत ही खुश उसलूबी और खंदा पेशानी से अंजाम देती थी। मैंने हमेशा उनके चेहरे पर एक ठराव और मुस्कुराहट देखी है। There are no words to convey my shock and the sadness regarding the tragic death of our loving sister Shahina Appa. May Allah elevate her rank in the Jannah. आमीन। और इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। बस ये सच्ची बात है कि मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। मैं तो अभी तक मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद शाहिना आपा इधर ही हैं, शायद उनसे किसी वक्त मुलाकात हो जाएगी। इतनी वो अच्छी हमारी कुलीग थी, इतनी अच्छी टीचर थी। मेरी बेटी मरियम उनकी स्टूडेंट थी। अब यकीन करें कि जब थोड़ा मतलब ये उधर से क्लासेस हमारी बंद हुई हैं अल्मोरद से, तो मैं एक आध दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि खलील भाई मरियम से कहें कि वो कोई टाइम आप मुझे बताएं, मैं तो हर वक्त फारिग होती हूँ तो मैं स्काइप पे मरियम की क्लास ले लूँगी। यकीन करें कि मतलब क्या मतलब इसमें फाज ही नहीं है मेरे पास। तो इतनी अच्छी वो बहन थी हमारी, बहुत कुछ सीखा उनसे सीखा कि इखलाक क्या होता है। उनसे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने उनसे सीखा कि लहजे की नरमी क्या होती है। मैंने उनसे सीखा कि किस तरह दूसरों से बात करते हैं, किस तरह किसी की हेल्प करते हैं, किस तरह अकोमोडेट करते हैं चीज़ों को। कभी सच्ची बात है कि मतलब मैंने उनसे इनकार नहीं किया, जो बात कहते थे तो वो आगे से अकोमोडेटिंग हो जाती थी। तो मैंने तो ऐसी बात की, मैंने कहा शाहिना आपा मरियम का भी कह रही थी लील भाई मैं फारिग हूँ बिल्कुल, आप मुझे टाइम आप बताएं मरियम से पूछ के, तो मैं ऑनलाइन स्काइप पे उसकी मैं क्लास ले लूँगी। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत शुक्रिया जी। आसमां तेरी लहर पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे।